الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء اکرام کے جانثاروں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے کائنات، جان عالمین، انیس الغریبین، مراد المستقین، شفیع المذنبین، اکرم الاولین، افضل الآخرین، طٰہٰ یاسین، رحمت للعالمین، مصباح المقربین، سراج السالکین، شمس العارفین، راحت العاشقین، محبوب رب العالمین، خاتم النبیین، سید المرسلین، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھیں بآواز بلند درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مختار کائنات صداتا کوئی نہیں، مختار کائنات صداتا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، منگتا جو آیا مانگنے سلطان کر دیا۔ ارے خالی در حضور سے لوٹا کوئی نہیں، خالی در حضور سے لوٹا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ ارے سدرا سے آگے دیکھیے شاہ امم گئے، سدرا سے آگے دیکھیے شاہ امم گئے، روح العمی سدرا تلک جا کے تھم گئے۔ ارے پہنچے جہاں نبی وہاں پہنچا کوئی نہیں، پہنچے جہاں نبی وہاں پہنچا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ فضل خدا سے دیکھیے جی شان ہو گئے، فضل خدا سے دیکھیے جی شان ہو گئے، آئے تھے قتل کرنے مسلمان ہو گئے۔ بولے عمر کی آپ سا آقا کوئی نہیں، ارے بولے عمر کی آپ سا آقا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ سجدے میں سر کٹا کے شہ مشرکین نے، سجدے میں سر کٹا کے شہ مشرکین نے اعلان کر دیا تھا یہ حضرت حسین نے، اعلان کر دیا تھا یہ حضرت حسین نے، جیسا کہ میرا نانا ہے ویسا کوئی نہیں، جیسا کہ میرا نانا ہے ویسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، جس آیت کریمہ کو عنوان تقریر بنایا ہے، اس آیت کریمہ میں رب کائنات اپنے محبوب پاک کے اختیار و تصرفات کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے یا ارشاد خداوندی ہے اغناکم اللہ ورسولہ من فضلہ، یعنی اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے بات رہو۔ حضرات اس آیت کریمہ سے میرے مصطفیٰ کا اختیار ثابت ہوتا ہے، اور اختیارات مصطفیٰ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر خلف سے لے کر خلف تک، صحابہ سے لے کر مجتہدین تک سب کا اتفاق ہے، اور سبھی حضرات مانتے آئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے پناہ اختیار عطا فرمایا ہے، اور ہزارہ حدیث کریمہ سے بھی آقا کے اختیار و تصرفات کا ثبوت ملتا ہے۔ مگر دور حاضر میں کچھ ایسے نااہل پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور حضور کے اختیارات و تصرفات کا انکار بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک کتاب تقویۃ الایمان ہے، اس کا مصنف اسماعیل دہلوی ہے، اس نے تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 71 پر لکھا ہے
کہ جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں، خواہ وہ انبیاء ہو یا اولیاء، وہ سب اللہ کے بے بس بندے ہیں۔ اور اسی کتاب میں لکھا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ تقویت الایمان کو مانا جائے یا اللہ کے کلام کو مانا جائے، یا اللہ کے کلام کو مانا جائے، تقویت الایمان کو مانا جائے، یا حدیث کریمہ کو مانا جائے، تقویت الایمان کو مانا جائے، یا اقوال صحابہ کو مانا جائے، تقویت الایمان کو مانا جائے، یا ائمہ مجتہدین کو مانا جائے، یا ائمہ مجتہدین کو مانا جائے۔ تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ یہ کتاب تقویت الایمان نہیں ہے بلکہ تفیت الایمان ہے، یعنی ایمان کو فوت کرنے والی کتاب ہے، ایمان کو برباد کرنے والی کتاب ہے۔ ایسا لکھنے والا ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا، ایسا عقیدہ رکھنے والا کبھی بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ معلوم ہوا کہ مسلمان وہی ہوگا، صاحب ایمان وہی ہوگا جس کا عقیدہ یہ ہو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب اختیار ہے۔ یہی عقیدہ صحابہ کا ہے، یہی عقیدہ تابعین کا ہے، یہی عقیدہ تبع تابعین کا ہے، یہی عقیدہ خلفائے راشدین کا ہے، یہی عقیدہ ائمہ مجتہدین کا ہے، یہی عقیدہ غوث و قطب ابدال کا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ حضرات گرامی، اب آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں مختار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات و تصریفات کو سماعت کیجئے اور اپنے عقیدہ و ایمان کو مستحکم بنائیے۔ مشکات شریف جلد ثانی باب فی المعجزات فصل الثانی حدیث نمبر 8 صفحہ نمبر 541 سطر نمبر 6 7 8 9 10 کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ایک اعرابی آیا، جب وہ اعرابی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو آپ نے فرمایا کیا تو اس بات کی شہادت دیتا ہے، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں؟ سن کر دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی باتوں پر میرے علاوہ اور کون گواہی دے گا؟ تو حضور نے فرمایا یہ ببل کا درخت گواہی دے گا۔ یہ فرما کر آپ نے اس درخت کے کنارے کو بلایا اور آپ وادی کے کنارے تھے۔ وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا پھاڑتا ہوا چلا یہاں تک کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس درخت سے اس بات کی 3 مرتبہ گواہی لی۔ اس درخت نے تینوں بار گواہی دی کہ حقیقت میں ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ اس کے بعد درخت اپنی جگہ چلا گیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے۔ بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ حضرات گرامی، رستم اور دارا پہلوان کے نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ اس کی طاقت کا چرچا پوری دنیا میں گشت کر رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں چھایا ہوا ہے، لوگوں کے دلوں میں چھایا ہوا ہے، مگر آپ نے کبھی ایسا پہلوان نہ دیکھا ہوگا اور نہ سنا ہوگا جو درخت کو اکھاڑ دیتا ہو۔ کاٹتے ہوئے تو دیکھا ہوگا مگر اکھاڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ مختار نبی کے منکر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس نبی کے حکم میں اتنی طاقت ہو، جس نبی کے اشارے میں اتنا پاور ہو، جس نبی کے بات میں اتنی قوت ہو، اس نبی کی ذات میں کتنی طاقت ہوگی، اس نبی کی ذات میں کتنا پاور ہوگا۔ حضرت جو درخت میرے نبی کے حکم سے خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ کی رسالت و نبوت کی گواہی دیتے ہوئے کلمہ شہادت کا ورد کرنے لگے تو اب آپ بتائیے کہ یہ اختیارات مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی لیے تو شاعر فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ یہ گھٹائے انہیں منظور ہے بڑھانا تیرا، یہ گھٹائے انہیں منظور ہے بڑھانا تیرا۔ حضرات گرامی، تمام انسانی شکلیں صورتیں سب بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے واللہ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو تمہاری صورتیں
تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں بناتا ہے جیسا کہ وہ چاہے، یا گورے اور کالے یا سفید اور یا بدصورت اور خوبصورت سب اسی کے بنائے ہوئے ہیں، جسے وہ کالا بنا دے کوئی دوسرا اس کو گورا نہیں بنا سکتا، جس کو وہ بدصورت بنا دے کوئی دوسرا اسے خوبصورت نہیں بنا سکتا۔ لیکن اس نے اپنے محبوب کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ اے محبوب، میں جسے کالا بنا دوں تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کو گورا بنا دیجئے، جسے میں بدصورت بنا دوں تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ اسے خوبصورت بنا دے۔ عارف رومی رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک بار سفر میں پانی ختم ہو گیا اور صحابہ کرام پانی کے لیے پریشان ہو گئے۔ عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر دی گئی۔ آپ نے حضرت مولا علی سے فرمایا، اے علی، پہاڑ کے اس پر چلے جاؤ۔